کافر کی وفات پر اس کے ورثاء سے تعزیت کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون کے لفظ کہنا، اس حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر 3 قسم کے لوگ جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں۔ پہلے قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ جو ہے نا وہ فی نار جہنم کہہ دیا جائے۔ تو یاد رکھے کہ اس بات کی کوئی بھی ہمارے پاس دلیل، کوئی بھی ریفرنس کتاب و سنت سے ہمیں نہیں ملتا جس کی بنیاد پہ ہم جو ہے وہ فی نار جہنم کا جو ہے نا وہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، اور جو صحیح روایت صحیح بخاری کے اندر لفظ موجود ہے اور مشکات المصابیح کے اندر یہ مکمل حدیث موجود ہے، تو ایک وہ کافر بندہ جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو اس نے اپنے بیٹوں کو قریب بلا لیا اور کیا کہا کہ میں فوت ہو رہا ہوں، تو آپ اس طرح کرنا کہ مجھے جلا کے میری راہ کو جو ہے نا آدھی راہ کو آپ سمندر کے سپرد کر دینا اور آدھی راہ کو تیز آندھی کے سپرد کر دینا، تو جب میں فوت ہو جاؤں۔ جب والد فوت ہوا ان کا، انہوں نے ایسا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کر، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا ہے؟ فرمایا کہ اے اللہ صرف تیرے ڈر کی وجہ سے یہ عمل کیا ہے، اب یہ مسلمان نہیں ہے، اب یہ بندہ کافر ہے جس میں یہ فعل کیا ہے، جبکہ یہ نظریہ بھی غلط ہے، اگر میں جل جاؤں اور میری جو ہے نا وہ راہ ادھر ادھر بکھیر دی جائے تو اسے اکٹھا نہیں کر سکے گا، یہ بات بھی غلط ہے۔ اللہ جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے، اللہ نے پھر اسے اکٹھا کیا اور اپنے سامنے جب کھڑا کیا، اللہ نے پوچھا کہ انہیں یہ عمل کیوں کیا ہے؟ اس نے کیا کہا کہ اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، اللہ آپ کے خوف کی وجہ سے یہ عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جنت میں جگہ دے دی ہے۔ تو لہٰذا اس بات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کسی بھی کافر کے لیے ہم حکم فی نار جہنم کا، ہم کسی کو جنتی اور جہنمی نہیں کہہ سکتے، ہم کسی کو بھی جنتی اور جہنمی نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جنت میں دے دے اور جس کافر کو چاہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم دے دے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی ہے۔ تو اس مسئلے پہ ہم یہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ ہمارے معاشرے کے اندر دوسرا طبقہ ایسا پایا جاتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ کافر بھی فوت ہو جائے اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ دلیل کیا دیتے ہیں کہ سورۃ توبہ کے اندر جو بات ذکر ہے، آخر کے اندر آپ خود بھی پڑھ کے دیکھیں تو ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعا کی ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر، اگر وہ اپنے والد کے لیے دعا کر سکتے ہیں بخشش کے لیے، تو پھر ہم بھی کفار کے لیے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں۔ دراصل انہوں نے آگے مکمل آیت کو پڑھا ہوتا تو شاید یہ اپنا یہ موقف نہ بناتے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کیا کہتا ہے؟ وما کان استغفار ابراہیم، نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بخشش طلب کرنا لابیہ، اپنے والد کے لیے، اپنے باپ کے لیے، الا ان موعدۃ، مگر صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کیا ہے، جو بخشش کی ان کے لیے دعائیں مانگی ہیں، وہ صرف اپنے والد سے ایک وعدے کی پاسداری پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرتے رہے۔ وعدہ ایاہ، وہ وعدہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا، پھر جب وہ وعدہ کیا اس وعدے کی پاسداری کے لیے ہی بخشش کی دعائیں مانگی ہیں۔ آپ اب آگے بھی آیت مبارکہ کی تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے کہ حقیقی موقف کیا ہے، حقیقی بات کیا ہے، قرآن اور حدیث میں کیا سکھاتی ہے، آگے پڑھیں۔ وَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ واضح ہو گیا، کیا واضح ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے؟ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، کہ بلا شبہ وہ دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ دشمن ہے اللہ تعالیٰ۔ تَبَرَّأَ مِنْهُ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیزار ہو گئے اس سے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بیزار ہو گئے، کس سے؟ اپنے والد سے۔ دعا کرنا چھوڑ دی، ختم کر دی، جب پتہ لگ گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے کلام کو نہیں ماننے والا، پھر کافر ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی اپنے باپ کی بخشش کے لیے دعائیں نہیں کرتے رہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ میرا باپ دشمن ہے اللہ کا، تو اللہ کے دشمن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں کی۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بردبار اور بہت آہوزاری کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بات پتہ لگ گئی کہ کسی بھی کافر کے لیے ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے، اور نہ ہی
جس طرح پہلی بات واضح کی انا للہ و انا الیہ راجعون فی نار جہنم کے لفظ جو ہے نا یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ اب تیسرا طبقہ جو یہ کہتا ہے صرف یہ دعائیں یا کلمات ہیں اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی ادا کرنے چاہیے، اور یہی بات درست ہے کہ یہ کلمات کفار کے لیے نہیں ہے جو کفار کے لیے استعمال کیے جائیں، بلکہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے استعمال کیے جائیں۔ اگر مسلمان کوئی فوت ہو گیا ہے تو پھر اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کے لفظ ادا کرنا یہی بات ٹھیک ثابت ہے۔ ہاں اگر آپ کا کوئی کافر رشتہ دار ہے، آپ اس کو یہ کلمات نہیں کہیں گے، آپ خاموشی کا اظہار کریں یا یہ کہہ دیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ کلمات بھی نہ کہے جائیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم آپ کے غم کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ تو آپ کے سامنے تین قسم کے لوگوں کو واضح کیا۔ پہلے دونوں قسم کے لوگ وہ غلط کرتے ہیں، اور تیسرے لوگ جو کافر کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کا لفظ استعمال نہیں کرتے وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، اور صرف یہ کلمات جو ہیں مسلمانوں کے لیے ہی ادا کرنے چاہیے، ان کا مصداق کفار کو نہیں بنانا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔